ربی زدنی علما ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آج میں دو ایسے آپ کو حروف تہجی کے حرف بتا رہی ہوں جن میں بچوں کو بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے املا لکھنے میں، اس کو بولنے میں، اس کو سننے میں کہ اب ٹیچر نے کیا بولا ہے، ہم نے کیا لکھنا ہے۔ یقیناً آپ جان گئی ہوں گی وہ دو حروف ہیں قاف اور کاف، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جو قاف ہے میں اس کو ہمیشہ موٹا بولتی ہوں۔ فرسٹ آف آل ہم نے آدھا الف بنایا، ٹھیک ہے، اس کو سرکل بنا کے پھر یہاں سے ہم نے سرکل بنا کے قاف، یہ ہے قاف دو نقطوں والا، اور اس کو میں ہمیشہ موٹا ہی بولتی ہوں، چاہے میں نے کسی کو املا لکھوانی ہے، چاہے میں نے کوئی کام کروانا ہے، کچھ بھی ہے۔ اور یہ ہے کیف، کیف، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کیف، اور یہ میں باریک ہی بولتی ہوں، اس کو میں باریک ہی بولتی ہوں املا لکھوانے میں، ویسے بھی، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ یہ باریک ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتی ہوں کہ بچے کو جب آپ نے پڑھانا ہے تو آپ نے اس کو کیسے پڑھانا ہے۔ فار ایگزامپل میں ایک چھوٹا سا جملہ آپ کو سناتی ہوں کہ جیسے ہم بچے کو پڑھائیں گے اور بچے کو خود اس کا فرق واضح ہو جائے گا۔ فرسٹ آف آل تو وہی بات کہ آپ نے بچوں کو بتانا ہے کہ جو دو نقطوں والا قاف ہے ہم نے اس کو قاف پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے قاف، اور جو ڈنڈے والا کاف ہے ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے کیف، کیف، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل میں کچھ پریکٹس کے لیے آپ کو حروف یہاں پہ لفظ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ فار ایگزامپل جیسے ہے ٹریفک، کا باریک آ رہا ہے، اگر آپ اس کو بولیں گے ٹریفق تو بچوں کو خود ہی اندازہ، اگر بچے کا کانسیپٹ کلیئر ہے تو بچے کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ میم نے ٹریفق کا کہا ہے تو ہم نے موٹا لکھنا ہے، اگر میم نے ٹریفک کہا ہے تو باریک لکھنا ہے، ہوتا یہ باریک سے ہے ٹریفک۔ فار ایگزامپل دیکھیں کرسیاں، اگر آپ کرسیاں بولیں گے تو بچے کو ہوگا باریک ہے، اگر آپ بولیں گے قرسیاں تو بچہ پھر وہ موٹا قاف لکھے گا، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل دیکھیں اب میں صرف باریک قاف کے الفاظ بولوں گی، جیسے کافی، اوکے، نیکسٹ ہے چکر، اور آگے ٹریفک۔ اب موٹے قاف کو میں بولتی ہوں کہ ہم نے موٹے قاف کو کیسے بولنا ہے، دیکھیں ذرا، اتفاق، اتفاق، موٹا قاف آ رہا ہے، آپ کو بھی پتہ چل رہا ہوگا، انشاءاللہ بچہ بھی پریکٹس سے سمجھ جائے گا۔ نیکسٹ دیکھیں بیوقوف، بیوقوف، قاف موٹا آ رہا ہے، اگر ہم بیوقوف کہیں گے تو بچہ کہے گا نہیں بھی یہ تو باریک ہے۔ بس کلیئر کرنا ہے قاف اور کیف میں فرق، قاف اور کیف میں فرق۔ دیکھیں مشق، یقین، یہ سارے موٹے قاف ہیں۔ قومی، قمیص، اچھا قمیص کا میں آپ کو ایک اور بتاؤں، بچے قمیض کہتے ہیں، یہ زواد کے ساتھ نہیں ہے، آپ نے یہ بھی ان کا کلیئر کروانا ہے کہ جو قمیض ہے، قمیض، وہ زواد کے ساتھ نہیں ہے، سواد کے ساتھ ہے۔ فار ایگزامپل میں یہاں لکھ کے دکھاتی ہوں، کیا ہے میم، میم، یہ می، آگے یہ سواد، قمیص، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ایک اور آپ کو لفظ بتا دیتی ہوں، مشق، یہ بھی قاف سے ہے، میم، شین اور یہ قاف، مشق، مشق۔ اب میں آپ کو لکھنا سکھاتی ہوں، سکھانا کیا ہے یہاں، بس میں آپ کا کلیئر کر رہی ہوں کہ ہم نے قاف کو اور کیف کو کیسے بولنا ہے۔ فار ایگزامپل میں ایک ہی جملے میں دونوں قاف بھی اور کیف بھی بولتی ہوں، کہ آپ یہ فرق واضح کر سکتی ہیں کون سا ہے۔ دیکھیں کتاب پڑھ کے قلفی کھاؤ، کتاب پڑھ کے قلفی کھاؤ، بچے کو جب ہم لکھوائیں گے تو ہم نے کتاب کہا ہے تو بچے کو خود ہی پتہ چلے گا کہ یہ کاف باریک ہے، یعنی کیف، کتاب پڑھ کے قلفی کھاؤ۔ ایک اور دیکھ لیتے ہیں، دیکھیں قینچی سے ورق نہ کاٹو، قینچی سے ورق نہ کاٹو۔ ایک اور جملہ بولتی ہوں، اس میں بھی آپ دیکھیے گا کہ کیا ہے، کون کون سے کافظ میں بول رہی ہوں میں، دیکھیں کتے کو گوشت کے ٹکڑے ڈالو، کتے کو گوشت کے ٹکڑے ڈالو، اگر میں بولوں گی کتے کو گوشت کے ٹکڑے، قاف موٹا آ جائے گا، تو اگر بچے کو سکھایا ہوگا تو وہ یہاں پہ قاف لکھ دے گا، موٹا لکھ دے گا، مگر کیا ہے ٹکڑے، کاف سے ہی ہوگا۔
امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے بچوں کا کانسیپٹ کیسے کلیئر کرنا ہے قوف کا اور کیف کا. یعنی کیف ڈنڈے والی باریک ہوتی ہے اور قوف نقطوں والی موٹی ہوتی ہے، سرکل والی موٹی ہوتی ہے، اور ہم نے اسی طرح اس کی ادائیگی کرنی ہے. کائنڈلی میرا یہ چینل ضرور سبسکرائب کریے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز جو ہیں آپ کا اور ہم سب کا کانسیپٹ کلیئر کر سکیں. آگے بھی اس کو شیئر کریے گا صدقہ جاریہ کے طور پہ تاکہ یہ سب کے کام آ سکے.